50,000 سے زیادہ ہم نے کارڈز بلاک کیے ہیں ابھی، اور اس پہ بھی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. جو سسپیکٹڈ ہے اور جو ویریفائی ہوتے ہیں ڈیٹا میں ان کو ہم فوراً سے پہلے بھیجیں گے. بلوچستان میں ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ جیلی کارڈ بنائے گئے ہیں، آئی ڈی کارڈز بنائے گئے ہیں. ہم ان کو جو ہے وہ ان کو بھی ٹریس کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جائے گا جنہوں نے یہ کارڈز میں معاونت کی ہے، کیونکہ یہ کرمنل ہے کہ جس طریقے سے سسٹم کا ابیوز کیا گیا ہے ان لوگوں کو کارڈز بنائے گئے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ اس پہ کارروائی ہو رہی ہے. تقریباً 2 دن میں ہم نے 1500 لوگوں کو کسٹڈی میں لیا ہے، اور ان کو بارڈر چمن یعنی کراسنگ پوائنٹس تک ہم نے ان کو ڈیلیور کیا ہے. اس کے علاوہ جو 3 بارڈر پوائنٹس تھے وہ فنکشنل ہو گئے ہیں، جس میں قمر الدین قلعہ سیف اللہ کے قریب، اور اسی طرح چاغی کے جو 2 بارڈرز پوائنٹس تھے ایگزٹ کے، وہ فنکشنل ہے. وہاں پہ جو نادرا کا اے وی ایس سسٹم ہے، ایف آئی اے کا سسٹم ہے، وہ ان پلیس ہو گیا ہے. لوکل جو وہاں پہ افغان اتھارٹیز ہیں، فلیگ لیول پہ ان کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ہے، تاکہ وہ جو لوگوں کو ہم بھیج رہے ہیں ان کو ریسیو کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو سہولیات دیں، تاکہ وہ نو مینز لینڈ میں وہ سفر نہ ہوں. اور کوشش یہی ہے کہ اس وقت جو لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھ ہے جانے والوں کی، ان کو ہم فیصلے زیادہ پڑتا ہے، اور پھر وہ افغانستان جب جائیں گے تو واپس انہی علاقوں میں جائیں گے. تو ان کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ فیسلٹیز جو ہے وہ انسٹال کر دی ہیں. تو انشاءاللہ اب یہ رفتار اور تیز ہوگا. اسی طرح جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ جو ہر دوسرے روز 800 لوگ آ رہے ہیں، ان کی تعداد بھی تقریباً 1500 تک پہنچ جائے گی. اور اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ چمن پہ کوئی یعنی برڈن نہ آئے. چمن میں الحمدللہ جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ 10,000 تک پہنچ چکی ہے. اس سے پہلے ہم 5,000 لوگوں کو پروسیس کر رہے تھے پر ڈے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ادارے بالخصوص نادرا، ایف آئی اے، جو بھی ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ ہولڈنگ سینٹرز میں فیسیلیٹیشن کی بات ہے یا ایگزٹ سینٹرز ہیں، وہاں تک یعنی ان کی جو صلاحیت ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ پروسیس جو ابھی موسم کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپیڈائٹ ہو، تاکہ آئندہ مہینوں میں جو بھی لوگ جائیں گے تو وہ ایک خاص ونڈو میں جائیں، اور یہ ونڈو اس وقت جو ہے وہ سوٹیبل ہے، اور ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ گرم کپڑوں کے حوالے سے ہو، چاہے دوسرے موسم کے حوالے سے ہو. بالخصوص جو افغانستان کے ہمارے نیبرنگ ریجنز ہیں، صوبے ہیں، وہاں پہ سردی کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی. تو اس لیے ہم ان کو بالخصوص جو نئے ایگزٹ پوائنٹس ہم بنا رہے ہیں، تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم جتنا بھی وارم ویدر کے حوالے سے ان کو کپڑے اور دوسری ضروریات ہم دے سکیں، تاکہ یہ وہاں پہ بھی ان کو یہ فیسلٹی ہو. باقی ہم چاہتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو ان کی بارڈر انتظامیہ افغان حکومت کی، وہ بھی اسی طرح ریسپریکیٹ کرے جو فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں، تاکہ وہاں پہ بھی ان کو کھانے پینے اور ویدر کی وجہ سے کوئی بھی مشکلات نہ ہوں، اور یہ پروسیس سموتھلی چلتا رہے. تھینک یو. دو اہم مطالبات، ایک تو فرنٹ پہ ہے وہ روٹی کی قیمت، اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ غیر قانونی جو ان کے پاس کاریگر یہاں پر موجود ہے ان کو نہ نکالا جائے. تو ان کی انخلا کے لیے کیا ترتیب ہوگی؟ اور دوسرا اگر آپ سے کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ لوگ اپنے احتجاج کو مزید اسپریڈ کرتے جائیں گے، اور آج بھی جو شہری ہیں وہ روٹی کے اصول کے لیے پریشان ہے. کیا ان کے لیے کوئی میکینزم بنایا گیا ہے ان کو دائرہ کار بنانے کے لیے؟ پہلی بات یہ کہ غیر قانونی کسی بھی تارکین وطن کو کوئی بھی امپلائمنٹ نہیں دی جا سکتی،
یہ خلاف قانون ہے، چاہے وہ تندور ایسوسیشن کی بات ہے، چاہے وہ جو باغات ہیں ان میں کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم یعنی ملک بدر کر رہے ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور کوئی اللاجیکل ڈیمانڈ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ وہ کمشنر لیول پہ ہم انگیج ہیں ان کے ساتھ، لیکن جو انریزنیبل ڈیمانڈ ہے وہ انریزنیبل ہے، اور اگر اس کے علاوہ باقی چیزیں وہ ساری یعنی قابل ہے، یعنی اس پہ غور ہو سکتا ہے۔ صاحب یہ آپ جو 1 لاکھ کا فگر دے رہے ہیں، کیا یہ صرف بلوچستان سے گئے ہیں یا جو باقی اس میں باقی صوبوں یہ بھی اس میں شامل ہیں یا پورے پاکستان کی؟ دوسری بات یہ کہ افغان باشندوں کے علاوہ اور کن کن ممالک کے غیر قابل یہاں کے لوگ ہو گئے ان کا ڈیزائن؟ اچھا، پہلی بات یہ کہ افغان جو اس میں چمن میں جو مین انٹری ہے اس میں سندھ کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں پنجاب کے لوگ بھی ہیں، مختلف لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں، اس میں بالخصوص 30,000 سے زیادہ سندھ صوبے سے ان کا تعلق ہے جو اس راستے سے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے اشارہ کیا ایرانی جو نیشنل بالخصوص مکران ڈویژن میں ہم نے ان کے کارڈز بلاک کیے ہیں۔ لازمی بات ہے جہاں پہ آپ کارڈ بلاک کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے، آپ کمیٹی بناتے ہیں، آپ سفٹ تھرو کرتے ہیں، آپ ویریفائی کرتے ہیں، ایک سسپیکٹڈ یعنی ہم وہ کرتے ہیں، بلاک کرتے ہیں، اس کے بعد پورا اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پراپ ہوتی ہے، اور وہ جو ہے ایک پراپ کا ایک پروسیجر ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بندے کو پکڑ لیا اور اس کو چیک آؤٹ کر دیا، تو وہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ باقی کوئٹہ کے فگرز جو ہے وہ تقریباً ابھی ہم لوگ 50,000 سے زیادہ ہم نے کارڈز بلاک کیے ہیں ابھی، اور اس پہ بھی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ جو سسپیکٹڈ ہے اور جو ویریفائی ہوتے ہیں ڈیٹا میں ان کو ہم فوراً سے پہلے بھیجیں گے۔ اس کے علاوہ جو بالخصوص آپ نے اشارہ کیا، اس وقت بلوچستان میں ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ جیلی کارڈ بنائے گئے ہیں، آئی ڈی کارڈز بنائے گئے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ ان کو بھی ٹریس کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جائے گا جنہوں نے یہ کارڈز میں معاونت کی ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے اساس ادارے ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان کو بہت جلد جو ہے وہ ہم ان کو بھی اریسٹ کریں گے، کیونکہ یہ کرمنل ہے کہ جس طریقے سے سسٹم کا ابیوز کیا گیا ہے، ان لوگوں کو کارڈز بنائے گئے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ اس پہ کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ پروسیس ایک لاجسٹیکل چیلنج بھی ہے کہ نادرا بہت یعنی سپیڈ اور تیزی سے جو ہے اس بہت بڑے چیلنج سے نبردآزما ہونے کے لیے کوشش کر رہی ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی پروگرس ہوگا۔ جن لوگوں نے آئیڈینٹی تھیفٹ کیا ہے وہ نہیں بچیں گے، چاہے ان کی تعداد جتنی بھی ہو، whatever it takes we will get to them, we will prop them and we will check them out, there is no question about it۔ آئی ڈی کارڈز چاہے وہ پاکستانی آئی ڈی کارڈز ہیں، چاہے وہ افغان آئی ڈی کارڈز ہیں، چاہے وہ UNHCR کے نام پہ POR کارڈز ہیں، اس میں بھی بہت سے گپلے ہوئے ہیں، 2 نمبریاں کی گئی ہے، وہ بھی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ فورج آئیڈینٹی جس شکل میں بھی ہے اس تک ہم پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ، یہ بھی کمپین کا حصہ ہے، اس لیے اس میں وہ تھوڑا سا لیبر سم اور ٹائم کنزیومنگ ہے۔ دیکھیے ہم بہت جلد انشاءاللہ جو چمن پیکیج ہے اس کو ہم فائنلائز کر رہے ہیں، انشاءاللہ 2-3 دن تک ہم ان کو اناؤنس کریں گے، جس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کا لیگل رجیم کیا ہوگا، تو ایک سسٹم ہم نے تیار کیا ہے جو ہم پلگ اینڈ پلے کریں گے، اور اس سے علاقے کے پورے فیوچر کا جو ہے جو جنریشنل مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، کیونکہ 40 سال میں 50 سال میں وہاں پہ ایک اللیگل رجیم اسمگلنگ کے نام پہ ہے، ایک نیگیٹو لسٹ ہے جو آلریڈی بند ہو چکی ہے، لیکن وہاں پہ ہم جو ہے وہ جو اقدامات ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ بہت مطمئن ہو جائیں گے، اور اس کا ڈیٹا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ صرف پالیسی لیول پہ اس کی فائنل جو ہے وہ کنسنٹ اور تھاٹ پروسیس جو جاری ہے، لیکن وہ بنیادی مسئلہ وہاں کا حل ہو جائے گا، اور چمن جو ہے وہ آئندہ کا ہمارا گیٹ وے بنے گا انشاءاللہ۔ جی ہم نے چاغی میں 2 سینٹر بنائے، ایک جو ہے وہ قلعہ سیف اللہ میں بنایا ہے، نادرا کے وہاں پہ ٹیمز ہیں کیونکہ ان کے بغیر بائیو میٹرک نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی ان پلیس ہے۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت،
ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔